اچھا جناب، ہم پہنچے تھے اس بات پہ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جو ان کا بھائی بنیامین تھا اس کے بارے میں سفارش کی اور انہوں نے کہا حضرت اس کے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگی تو معلوم ہوتا ہے شاید ان کی شریعت میں بھی یہ جائز نہ ہو، یا یہ کہ مصر کے قانون میں جائز نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی صورت تھی. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل سے انکار کر دیا. اور تیسری عقلی صورت اس کی یہ بھی ممکن ہے کہ الزام اور قصور کسی کا اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے، یہ ایک عقل میں بھی بات آتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فلما استیئسوا، سو جب نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، سارے کے سارے مایوس ہو گئے. تو سارے سے مراد کیا ہوئی؟ 10 کے 10 بھائی، کیونکہ پہلے 12 تھے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے انہوں نے نکال لیا، 11 رہ گئے، اب ایک اور بھائی چھوڑ دیا تو 10 رہ گئے. فلما استیئسوا منہ، جب یہ سب کے سب مایوس ہو گئے اس سے کیا مراد ہوئی؟ بولیے، بولا کرو بھائی، اس لیے کہ اگر فرق ہے کس سے مایوس ہو گئے؟ ہاں، دونوں سے ہو سکتے ہیں، اسی لیے مفسرین نے دونوں لکھا. فلما استیئسوا منہ، جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ حضرت تو اب سنتے نہیں، انہوں نے تو بات کر دی صاف، یا یہ کہ وہ مایوس ہو گئے بنیامین رضی اللہ عنہ سے، اپنے بھائی سے، کہ اب اس کو چھڑا کے ہم نہیں لے جا سکتے. خلصوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلصوا، پھر کیا ہوئے؟ وہ سارے کے سارے بھائی جو تھے وہ اکیلے بیٹھے. خلصوا کا مطلب اکیلے ہو گئے، نجیہ، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، اور ان میں جو بڑا بھائی تھا وہ بولا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ ان میں جو بڑا بھائی تھا وہ بولا. اور بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، عقل میں بڑا تھا. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ان میں جو دانش مند تھا، جو عقل مند تھا وہ بولا. اور ایک تفسیر اس کی مفسرین نے کی ہے کہ وہ سب بھائیوں میں بڑا بھائی تھا. تورات میں 2 چیزوں میں تضاد یہاں پر آتا ہے. قرآن نے تو بس اتنا کہہ دیا کہ میں جو بڑا بھائی تھا. اب تورات میں وہ کہتے ہیں کہ جوڈا جو تھا وہ بولا، یہودا جسے اردو میں لکھتے ہیں، تو جوڈا بولا. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ بولا تو پھر وہ چوتھے نمبر کا بھائی تھا. اور تورات میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ یہ بولا ہے بڑا، تو بڑا اگر مانے تو پھر اس کا کیا نام تھا یہ نہیں، وہ اور نام ہے. اور یہ چوتھے نمبر کا بھائی تھا. اللہ تعالیٰ نے بس نام کا تعین کیے بغیر بس اتنا بتا دیا کہ ان میں جو بڑا تھا وہ بولا. اور کہنے لگا الم تعلموا، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ یہ دروازے بند کر، سردی تو نہیں آ رہی. قال کبیرہم، ان میں سے بڑا بولا. اس نے کہا الم تعلموا، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ان اباکم، کہ تمہارے والد نے قد اخذ علیکم، تم سے لیا تھا موثقا من اللہ، اللہ کی قسمیں اور پکا پکا وعدہ لیا تھا. اور والد نے پوری تاکید کی تھی کہ اس بھائی کو واپس لے کے آنا. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کس اہتمام سے والد نے قسمیں دلائیں تھیں؟ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے، اور ہم قسم کھا چکے ہیں. وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ، کیا زیادتی ہم نے کی تھی، فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جو قصور تم کر چکے ہو. فرطتم، حد سے گزر جانا. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، افراط، تفریط، حد سے کم ہو جانا، حد سے گزر جانا. تو اس بھائی نے دوسرا جرم بھی یاد دلا دیا. اس نے کہا اس کو بھی ہم یہاں چھوڑ جائیں،
حالانکہ والد صاحب سے قسمیں کھا کر ہم وعدہ کر چکے تھے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کر چکے ہیں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، سو میں سرکوں گا بھی نہیں اس زمین سے۔ برہا ہلنا، سرکنا، ہٹ جانا، انہوں نے کہا فَلَنْ نَبْرَحَ الْأَرْضَ، ہرگز میں اس زمین سے ہلوں گا بھی نہیں، حَتَّى يَأْذَنَ لِي، یہاں تک کہ ہو جائے، یأذن لی، حکم دے مجھ کو، ابھی میرے والد مجھے حکم دیں، وہ کہیں کہ آ جاؤ تو میں اس وقت مصر سے جاؤں گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے حکم دے دے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز میرے لیے پیدا ہو جائے، خدا میرا قضیہ چکا دے، دو میں سے ایک کام ہو جائے، وگرنہ میں تو اب مصر سے ہلنے والا نہیں، اس زمین کو چھوڑنے والا نہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام والد مجھے بلا لیں، تو مطلب یہ کہ تم لوگ جاؤ اور ان کا کوئی خط، کوئی چیز آئے یا کوئی پیغام آئے یا کوئی آدمی آ کے کہے تو پھر تو میں جاؤں، وگرنہ میں تو نہیں جاتا۔ کچھ اس شرمندگی سے بھی کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا کیا اور والد اسی میں پریشان ہے، اوپر سے دوسرا بھائی بھی ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو ہوگا کیا پھر؟ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ مجھے حکم دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ والد پر وحی نازل کر دے، یہ بھی حکم کی صورت ہے، یا یہ کہ اللہ حکم دے دے، یعنی اللہ کی طرف سے میرا کام تمام ہو جائے، مر جاؤں میں اب، اس کے علاوہ تو میں ہلتا نہیں۔ وہ خیر الحاکمین، اور اللہ کی ذات بہت بہتر حکم دینے والی ہے۔ اس لیے مناسب چیز جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے کہ والد پر وحی آئے اور وحی کے ذریعے مجھے طلب کر لیا جائے، تو والد صاحب اپنی رائے سے بلائیں تو چلا جاؤں، اللہ کے حکم سے بلائیں تو چلا جاؤں، وگرنہ میں اب مصر سے نہیں جاؤں گا۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے والد صاحب کے پاس، فقولوا، اور انہیں جا کے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، بنیامین نے۔ اب یہ بات تو آسان ہے کہ جا کر بتا دو چوری کی، اپنی قسموں کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وما شہدنا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ وما شہدنا، اور ہم نے گواہی نہیں دی، ہم نے قسمیں نہیں کھائیں، الا مگر بما علمنا، اپنے علم کے مطابق، وما کننا للغیب حافظین، اور جو غیب کی خبر ہے وہ تو ہم کو یاد نہ تھی، ہمیں کیا معلوم ہے کہ مصر میں جا کے کیا ہونا ہے؟ ہم تو ظاہری حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی کہہ سکتے تھے نا، اور ظاہری حالات کو دیکھ کے ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی، یہ تو اچانک ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ اس کو کل کہا تھا کہ یہ ایویڈنس کی ایک قسم ہے، کیا تھی؟ سرکمسٹینشل، جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں اس کی بنیاد پر جو گواہی دیتے ہیں، اور اسی سے ہمارے فقہا نے ثابت کیا ہے کہ حالات کی بنیاد پر جو گواہی آتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ دلیل اور حجت مانا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت صحیح مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حجت مانا ہے کہ کوئی آدمی حالات اور واقعات پر غور کر کے اور اس میں سے کوئی گواہی لے لے، جیسے کہ وہ گواہی وشاہد شاہد من اہلھا، اور گواہی دینے والے نے گواہی دی جو اس سے یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا، اور وہ گواہ جو تھا وہ زلیخا کے خاندان میں سے تھا، اس نے گواہی دے دی تو اس نے حالات دیکھ کے بتا دیا کہ ایسے ایسے دیکھ لو۔ تو یہاں بھی یہی بات، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہتے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، ہم تو بس اس کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارا علم تھا ظاہر میں، اسی بنیاد پر قسمیں کھائی تھی کہ نہ بھائی غلط ہے، نہ چوری کی ہماری عادت، نہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی، اور غیب میں جو کچھ ہے اس کی تو ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے پاس اپنے اپنے بیٹے تھے دونوں کے، اور اچانک ایک بھیڑیا جنگل سے آیا، بیٹھی ہوں گی کہیں گاؤں میں یا جس جگہ بھی بیٹھی ہوں گی، اور ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا کھا کے۔ تو ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اس نے کہا میرا بچہ نہیں لے کے گیا، تمہارا بچہ لے گیا، اور دونوں میں اس پہ اختلاف ہو گیا، اور مقدمہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں پیش ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس کا فیصلہ فرمایا اور انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا یہ بچہ تمہارا تھا، لے جاؤ، اور وہ بچہ بھیڑیے والا جو تھا وہ چھوٹے کا تھا، یہ تمہارا ہے، اسے لے جاؤ۔ اب جب وہ فیصلہ ہو گیا تو ان عورتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں، اور آگے چل کے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اور بھی فیصلہ ایسے کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے اس کا جب باہر سنا کہ یہ والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ میرے پاس آتا تو میں اس کا کچھ اور فیصلہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے باپ اور بیٹے دونوں کو علم دیا تھا، ففہمناہ سلیمان، اور سلیمان کو ہم نے زیادہ عقل دی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں جس حکمت جس فہم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام میں تھا، مگر ان سے زیادہ ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اس طرح کرو، تمہیں تو ہر ایک کو دعویٰ ہے اس بچے پہ چھری لے آؤ، اور میں اس بچے کو کاٹتا ہوں اور درمیان میں سے آدھا تم لے جانا آدھا تم لے جانا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چھری منگا رہے ہیں اور یہ بچے کو چھری چل جائے گی، تو جو چھوٹی عورت تھی نا اس نے کہا نہیں یہ نہ کریں حضرت، اسی کو دے دیں، آپ رحم کریں اور اللہ آپ پر رحم کرے، آپ یہ نہ کریں اور اس کو واپس دے دیں، بس بچہ یہی رکھ لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے کہا ماں ہے نا اس لیے یہ بول پڑی، تو آپ نے فرمایا یہ بچہ تمہارا ہے۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اندرونی حالات ہی کی وجہ سے تو دیا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا کہ بڑی عورت ہے، میں کہہ رہا ہوں بچے کو کاٹ کے آدھا آدھا کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، تو والد صاحب نے جس کے لیے فیصلہ دیا ہے وہ تو بول ہی نہیں، اسے تو اتنی پرواہ ہی نہیں ہے، اور چھوٹی جو کہ شور مچاتی ہے وہ کہتی ہے نہ کریں ایسے، اسی کو دے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات سے ہی گواہی مل گئی اندرونی طور پہ کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے دی۔ اسی لیے شریعت میں مستقل یہ ایک قانون ہے، یہ کسی ملک میں اگر بن جائے تو کتنے جرائم کی روک تھام ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آتی ہے ابو داؤد میں کہ زمانہ جاہلیت میں قسامت کا رواج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا، اور قسامت یہ تھی کہ انصار کا ایک شخص تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے غالباً، اور یہودیوں کے قلعے میں وہ مقتول پائے گئے، قتل ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ابتدا کی اور آپ نے فرمایا تم 50 قسمیں کھاؤ، 50 یہودی قسم کھائیں کہ انہیں اس قتل کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہودیوں نے کہا بھائی ہم نہیں کھاتے قسم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے، آپ نے کہا تم قسم کھاؤ کہ تمہیں اس قتل کا کچھ پتہ نہیں، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ذمے کر دی تھی دیت، کیونکہ لاش ان کے قلعے سے نکلی تھی، ان کے علاقے میں پائی گئی تھی۔ اس لیے شریعت نے اب بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی محلے میں مقتول پایا جائے تو محلے والوں پر لازمی ہے کہ 50 آدمی یہ قسم کھائیں کہ خدا کی قسم نہ اس شخص کو ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے، اور جب لاش نکلی ہے ان سے تو پھر وہ دیت ادا کریں، لیکن 50 آدمیوں کو قسم کھانی پڑے گی، یہ شریعت کا ایک اصول ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ لوگوں میں آخر 50 آدمی کوئی نہ کوئی جو جانتا ہوگا نا، وگرنہ وہ قسم کھائیں گے تو اللہ کا عذاب اس جھوٹی قسم پہ خود ہی آ جائے گا۔ اب بھی یہ کہیں قانون اگر بن جائے کہ لاش جس علاقے سے نکلے وہاں کے لوگوں کو خدا کے معاملے میں غیرت دلائی جائے تو بہت سے جرائم کا سدباب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اندر کی گواہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پیش آئی، اور بھائی نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، والد سے جا کے کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ ہم صرف اتنی بات کے لیے قسم ہم نے کھائی تھی جو ہمارے علم میں تھی، باقی غیب کا وسے پردہ کیا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں اس کی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور آپ پوچھ لیجئے۔ دیکھا یہ ہے اندر کی گواہی۔ بیٹے نے کہا کہ والد کو ممکن ہے ہماری بات پر یقین نہ آئے،
تو کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم لوگ گئے تھے، یعنی مصر کی بستی، مصر کے شہر سے پوچھ لیجئے، مراد مصر والوں سے پوچھ لیجئے، وہاں جو لوگ بھی تھے ان سے آپ شہادتیں طلب کر لیجئے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وَالْعِيرِ، اور اس قافلے سے پوچھئے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے سے آپ پوچھ لیجئے کہ جس قافلے میں ہم آئے ہیں یہ قافلے والے آپ کو بتا دیں گے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ بات کہتے ہیں، بلا شک و شبہ درست بات کہتے ہیں کہ بنیامین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اعتبار جو کھو چکے تھے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، اعتبار اٹھ کے آتا نا، کیونکہ وہ بھی تو قسمیں کھا کے گئے تھے، کہہ کے گئے تھے کہ لے کے آئیں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے اچھا اس وقت وہ جھوٹے تھے، اب یہ سچے ہیں نا۔ جملہ دیکھو، قال بل، یعقوب علیہ السلام نے کہا، قرآن درمیان کی بات کو چھوڑ گیا ہے کہ پھر وہ قافلہ چلا، اب یہ تیسرا بھائی بھی یہیں رہ گیا، تین ہو گئے۔ بنیامین تو سے یوسف علیہ السلام نے روک لیے، اس نے کھا لی گویا کہ قسم، اس نے کہا ہرگز میں اس زمین سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد نہ اجازت دیں گے، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے۔ تو تین بیٹے یہاں رہ گئے، تو ایک اور کم ہو گیا، 9 بیٹے۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کے اپنے والد کو سب کچھ بتایا ہوگا، قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا، بس اس کے بعد اتنا آتا ہے کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا یہ تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے اپنے جی سے، ایک بات، فصبر جمیل، سو مجھے تو اب صبر ہی کرنا ہے، بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ پہلے وہ جھوٹ بولتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پہ ان کا جھوٹ کی بات کی، اب یہ سچ بول رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو بظاہر تسلیم کرنے سے انکار کر دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام سے بھی اجتہادی طور پر خطا ہو جاتی، اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے کہا کہ تم میرے سامنے مقدمے لے کے آتے ہو، اور ایک آدمی زیادہ بولنا جانتا ہے، وہ زیادہ اچھی طرح اپنے مقدمے کی پیروی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی زبان زیادہ تیز چلا کے اگر مجھے قائل کر لے گا اور میں اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دوں گا تو خدا کی قسم وہ جہنم کی آگ مجھ سے لے کے جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ 100% درست ہو جائے گا، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کی زبانیں، ایک آدمی کو نہیں زیادہ بولنا آتا، ایک زیادہ آدمی ہے، دوسرا جو چرب زبان ہے، تو فرمایا مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ کر کے لے کے جائے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ اسی فکرے کو آپ دیکھیے پیچھے اسی صورت میں، پہلے جہاں آیا تھا نا، بارہویں پارے میں یہ فکرہ بالکل آغاز میں کہیں آیا ہے، 18ویں آیت۔ اب لفظ اس کے ملا لیجئے، اس 18ویں آیت کے الفاظ کو، اور یہ ہے 83 نمبر آیت، اس کے الفاظ کو، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بولے یعقوب علیہ السلام ان کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے جی نے ایک کہانی گھڑ دی ہے، ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، سو اب صبر ہی مجھے کرنا ہے۔ ٹھیک یہ الفاظ یہاں بھی آ گئے نا 83 نمبر آیت میں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا تمہارے اپنے دل نے یہ بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، سو اب مجھے تو صبر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ حل کیا ہے۔ وہاں بھائی سچے تھے بعد کے معاملے میں، لیکن اس سے یعقوب علیہ السلام کو اعتبار نہیں آیا، اور پہلے وہ جھوٹ بول رہے تھے، اس سے یعقوب علیہ السلام نے وہاں جو ارشاد فرمایا وہ بالکل درست تھا۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ کبھی کبھی انسان واقعات، گواہیاں، شہادتیں اس بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن وہ فیصلہ ظاہر میں نافذ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں نفاذ نہیں ہوتا ہر معاملہ۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک آدمی لے آتا ہے گواہی میں، کہتا ہے جی اس آدمی نے چوری کیا ہے، یہ گواہ ہے، 50 آدمی لے آتا ہے، حاکم وقت نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی۔
میں نے ایسا جرم کیا ہی نہیں، تو حاکم تو گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا نا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی جرم ثابت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ لوگوں نے جھوٹی گواہی کیوں دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے کے متعلق اتنے شدید الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ ایک دن آئے اور آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے اللہ نے مجھ پہ رات کیا وحی نازل کی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا عدلت الشہادۃ الزور بالشرک، اللہ نے رات کہہ دیا ہے مجھ سے کہ شرک اور جھوٹی گواہی یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ، بدتر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا آپ ارشاد فرمائیں. تو آپ نے کہا شہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. اور اتنی مرتبہ دہرایا اس جملے کو کہ تکیہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی آپ نے چھوڑ دیا، صحیح ہو کے بیٹھ گئے اور بار بار کہتے رہے لوگوں سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. یہ وہ چیز ہے جو آج کل بڑی آسانی سے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں کس کس چیز کی، اور ایسے ایسے لوگ گواہیاں دیتے ہیں، حیرت ہو جاتی ہے. یہی گواہی ہے، ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے کہ جی میں لکھتا ہوں اس آدمی کا یہ میڈیکلی انفٹ ہے، بیمار ہے، اور اس پہ آگے جا کے دفتر میں پیش کر دیتے ہیں. ڈاکٹر نے جو کچھ لکھ کے دیا ہے وہ گواہی تو ہے. ایئر لائنز میں کہیں چلے گئے، بظاہر داڑھی ہے، شرعی کرتا پہنا ہوا ہے، پاجامہ، بالکل سب چیزیں نمازی، اور ایئر لائنز والے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 12 سال سے کم یا جتنے سال سے بھی کم ہوگا پھر اس کا آدھا ٹکٹ ہے. وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں اس کو کر دو. تو گواہی دے دیتا ہے، لکھ دیتا ہے نا کہ بچے کی عمر اتنی ہے لہذا آدھا ٹکٹ ہو گیا، اور کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ جو جھوٹی گواہی دی ہے میں نے، اللہ کے ہاں کتنی بڑی گرفت ہو جائے گی، خدا کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. کس چیز پہ آخر جھوٹ بولنا؟ یہ سب چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں اور اس طبقے میں آ گئی ہیں جو مذہب پر پھر بھی تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں، مگر کوئی تربیت کرنے والا نہیں نا، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ جو بتائے کہ بھائی صرف نماز روزہ یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان بننا بھی ضروری. اس لیے انہوں نے اندر کی گواہی پیش کی، اور ان کا حضرت آپ اس قافلے سے پوچھ لیں اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا یہ تو تمہارے جی نے ایک بات گھڑ لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اور مجھے تو بس پھر صبر ہی بناوے، صبر ہی میں نے کرنا ہے، اب اس کا میں کیا کروں. اور پھر کہتے ہیں اصلاح، اللہ تعالی ممکن ہے ان یاتیانی میرے پاس لے آئے بہم جميعا، ان سب کو خدا میرے پاس اکٹھا کر. این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو میرے پاس لے آئے. یہ ہم کا جو لفظ ہے نا جمع کا آ گیا نا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان دونوں کو لے آئے. ہم عربی میں تو 2 کے بعد 3 سے جمع شروع ہوتی ہے نا، اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے تینوں بیٹے جو میرے رہ گئے، یوسف علیہ السلام بھی، بنیامین بھی، اور تیسرا بیٹا جو بڑا تھا. تو کہتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تیسرے بیٹے سے بھی آخر کچھ تو تعلق تھا ہی، کیسا ہی ہو اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے نا، تو جو تعلق تھا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، اور اللہ کی ذات ہے بڑی علم والی ہے، بڑی حکمت والی ہے. اس کو علم ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بیٹے سب کب آئیں گے، اور جو حکمت ہے ان کی جدائی میں، ان کے چلے جانے میں، ان حکمتوں سے بھی میرا رب واقف ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ کیا چیز. اس لیے اس کی ایک اور توجیہ بھی کی ہے، اور وہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار کی بے اعتباری سے اب کے بھی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کا اعتبار نہ کیا. کلیئر ہو گئی نا بات، پہلی بار کی بے اعتباری. لیکن نبی کا کلام جھوٹ نہیں، بیٹوں کی بنائی بات تھی. حضرت یوسف بھی بیٹے تھے. پہلی بار سمجھے اس کو، یہ ہے دقت نظر. انہوں نے بالکل اس مسئلے کو ہی الگ لے لیا. پہلی بار بات بنائی تھی انہوں نے، 10 بھائیوں نے. اب کی بار بات بنائی ہے تو یوسف علیہ السلام نے.
تو کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، بات تو یہ بنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نبوت تھی، وحی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح سمجھایا تھا، تو اس لیے بس وہ اتنا کیا کہ چپ ہو گئے۔ یہ ہے وہ اپروچ، وہ سوچ جو اس خاندان کے بڑے ممتاز لوگ تھے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کا اتنا حوالہ دیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو بار بار ذکر کریں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا، ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا، ایک ہمیں سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی، سارے لوگ تو پاگل نہیں ہو گئے تھے۔ اس لیے اس حاشیے کو پڑھ کے کئی جگہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا گہرا علم ان کو دیا تھا، اور اتنے مٹے ہوئے کہ ان کی زندگی، ان کی سوانح 2 صفحے آدمی نہیں لکھ سکتا کہ اتنی بڑی شخصیت تھی کون۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب کے حالات ہم ایک مدت سے تلاش میں ہیں کہ کہیں پتہ چلے یہ آدمی تھے کون، زندگی کہاں گزاری اور کیا کارنامے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بالکل اپنے آپ کو مٹا کے دنیا سے چلے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوسری بات جو ہوئی ہے یہ اس مرتبہ دوسرے بیٹوں کی بنی ہوئی بات تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے، عین ممکن ہے اللہ میرے سارے بیٹوں کو جمع کرتے، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور ان بیٹوں سے منہ پھیر لیا، ان بیٹوں سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے۔ منہ پھیرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ناراض ہو گئے، بلکہ بات اتنی سی ہے کہ الٹے پھرے ان کے پاس سے، جیسے انسان بات پوری ہو جائے تو اٹھ کے چل دیتا ہے، اور ایک طرف کو ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور کہنے لگے ہائے بڑا افسوس ہے، عَلَىٰ يُوسُفَ، ہائے میرا بیٹا یوسف، ہائے وہ میرا بیٹا کدھر گیا۔ وَابْيَضَّتْ، سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں، نابینا ہو گئے، من الحزن، اتنی شدت کا یہ رنج اور تکلیف پہنچی کہ رو رو کے آنکھیں ختم ہو گئیں، اور اس غم سے فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو دل میں بہت زیادہ ضبط کر رہا تھا۔ دونوں چیزوں کا اللہ نے بتا دیا اس ایک آیت میں۔ کمال کی بات اللہ نے بھی کہی ہے کہ غم اتنا، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے، اور ضبط اتنا کہ فہوا کظیم، اپنے دل میں گھٹ گیا تھا، بات نہیں نکلتی تھی منہ سے، انبساط اور خوشی کی کیفیت نہیں طاری ہوتی تھی۔ یہ ہے نبوت۔ اس لیے جو لوگ واقعی حقیقتاً نبوت کی راہ پر ہوتے ہیں، زندگی میں اتنی مسائل، تکالیف، پریشانیاں ان پر گزر جاتی ہیں اور چپ رہتے ہیں، اندر اتنا وسیع ظرف ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں انتظار کرو کب اللہ حالات کو اچھا کرے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس کی آنکھیں اس غم سے سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئی۔ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، یہ بھی غالب ہے، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئی۔ بظاہر کوئی انہوں نے خبر نہیں لی اپنے بیٹے کی، لیکن آنکھیں جو تھیں وہ جیل کی دیوار سے چپک کے اس کے روشن دان بن گئے، ایسی سفید ہو گئی آنکھیں۔ یہ ہے محبت باپ کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ وہ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ضیعها، جس کا جی چاہے اس دروازے کو توڑ دے، جس کا جی چاہے اس دروازے کو سلامت رکھے۔ اب یہ انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے، دکھ کا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غم جو انسان پر آتے ہیں، اگر اس کی فریاد، اس کی بات اللہ سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ اس کے بعد والی آیت میں آگے آ رہا ہے، قالوا تاللہ، بیٹے بولے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یا بیٹے یا خاندان یا جو بھی لوگ تھے کہنے لگے اللہ کی قسم، تذکر یوسف، آپ یوسف کی بات کرتے ہی رہیں گے، آپ کو یوسف نہیں بھولتا، آپ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ حرض ہو جائیں۔ حرض کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو چیز شمار کیے جانے کے قابل نہ رہے، جس چیز کو لوگ کاؤنٹ ہی نہ کریں اور اس میں کوئی خیر بھی نہ ہو، یعنی آپ اتنا رنج کرتے ہیں، اتنا دکھ ہے آپ کو کہ بوجہ کمزوری کے اب آپ اپنے جسم سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، اب بالکل اس درجے میں پہنچ گئے ہیں، ہر ازن جیسے جاں بلب ہوتا ہے،
جیسے کوئی انسان بالکل آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے جسم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اپنے بیٹے کو یاد کر کے، او تکون من الحالکین، یا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان قریب انتقال کر جائیں گے، ہلاکت ہو جائے گی، مردہ ہو جائیں گے، آپ کیوں اتنا اس کو یاد کرتے ہیں؟ اب جو بیٹا گیا نا ایک اور، تو وہ پرانا دکھ یاد آ گیا. جب نئی چوٹ لگتی ہے تو آدمی کو پرانی بات یاد آتی ہے. آدمی کہتا ہے ایسا غم پہلے بھی بیتا تھا. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا شروع کیا. اب اس کا جواب دیتے ہیں. بیٹوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ حضرت کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ ان کو جواب دیں، قال انما اشکو بسی، انہوں نے کہا میرے بیٹو میں تو کھولتا ہوں بسی و حزنی، اپنا حال اور اپنا غم اللہ، اللہ ہی کے پاس. اشکو کا یہاں ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں کھولتا ہوں. کمال کیا ہے اس ترجمے میں. یعنی تمہیں کیا ہے، کیوں میری بات میں دخل دیتے ہو؟ اور کئی ایک لوگوں نے ترجمہ کیا ہے میں شکایت کرتا ہوں اپنے اندر کے غم کی اور اس حالت کی اللہ سے. بات وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ شکایت صبر جمیل کے منافی نہیں. یہاں مفسرین نے بحث کی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا میں صبر کرتا ہوں، اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی شکایت کرتا ہوں یا اتنے اظہار کو کھولتا ہوں. تو شکایت جو لوگوں سے ہوتی ہے نا، اللہ کے معاملے کی شکایت لوگوں سے کرنا، یہ ہے جو صبر کے منافی چیز ہے. کہ اللہ نے یہ کیا کیا، اللہ نے یہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو والعیاذ باللہ کوئی اور نہیں ملا تھا، میں مل گیا تھا. یہ چیز ہے صبر کے بھی منافی، اور بسا اوقات یہ کفر تک پہنچ جاتی ہے. اور ایک ہے بندگی کا غلبہ، کہ انسان پہ اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی کا غلبہ ہوتا ہے. تو بندگی کے غلبے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، ایسے کر دیں. یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ ٹھیک چیز ہے، کوئی حرج نہیں. بندگی کے غلبے سے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا تم میری بات میں کیوں دخل دیتے ہو؟ میں تو اپنے حالات اور اپنے اندر کا دکھ یہ اللہ کے سامنے کھولتا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں کہتا. وَعَالَمُ، اور میں جانتا ہوں من اللہ، اللہ کی جانب سے، ما لا تعلمون، اس چیز کو جو تم نہیں جانتے. یہ کیوں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یا تو بات یہ تھی کہ وہ جو خواب تھا نا کہ سجدہ کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا تھا، اس بنیاد پر انہیں امید تھی کہ کسی دن تو یہ خواب پورا ہونا ہی، کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ میرا بیٹا آ جائے گا اور ہم لوگ اس کو سجدہ کریں گے، کبھی تو وہ دن آئے گا. لیکن وہ چونکہ دن متعین تھا نہیں اور عمر ساری گزر گئی، تو رنج اور دکھ ہونا تو طبیعی سی بات ہے. اور یا پھر اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے وہ علم ہے اللہ کی جانب سے جو تمہیں نہیں میرے بیٹو، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ہمارے گھرانے پہ مصائب، تکالیف، پریشانیاں آتی ہی ہیں. میرے دادا ابراہیم علیہ السلام پہ کیسی پریشانیاں آئی تھیں، خود میری زندگی میں کیسی پریشانیاں آ گئی ہیں. تو نبوت کی راہ ایسی ہے کہ اس راہ میں لوگوں کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، سہنا پڑتا ہے. اس لیے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اللہ سے کہتا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں کہتا. اور یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوئی ہے جب وہ طائف سے واپس آئے ہیں. اور وہ کہتے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ طائف والوں نے اتنے پتھر برسائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نڈھال ہو کر لیٹ گئے اور سارے جسم مبارک سے خون جاری ہو گیا. اور جب میں نے ان کے جوتے اتارے لیٹ گئے آپ، تو ان کے جوتے خون کی وجہ سے پاؤں سے چپک گئے تھے. اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے؟ اور پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے پہاڑوں کا اور اللہ نے بھیجا ہے، صرف آپ کہہ دیں کہ ان پر عذاب خدا کا آ جائے تو یہ طائف کے دونوں پہاڑ ابھی ملا دیے جائیں، سب لوگ اس میں پس جائیں گے، مر جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں جبریل، من اصلابہم، اللہ ان کی نسلوں سے ممکن ہے ایسے لوگ پیدا کر دے جو میرے اس دین کو لے کے اٹھے. انہی میں محمد بن قاسم بھی تھے، یہ ثقفی تھے نا، قبیلہ ثقیف کے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ان لوگوں کے بارے میں پورا ہوا. اس لیے نبوت میں برداشت کی بھی حد ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے ہیں اس سارے سانحے کے بعد، اور آپ کو پناہ دی ہے مطعم نے، اور جب آپ آئے ہیں بیت اللہ میں تو وہ اعلان کر رہا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور وہ چال اسے کہہ رہا تھا اس پناہ کو اٹھا لے.
اور یہ شہر سے نکل گیا ہے اور اس کو کوئی پناہ دینے والی نہیں. وہ بحث کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، اور ہم جب گئے تو آپ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں ضعف قوتی، میری طاقت کمزور پڑ گئی ہے، وقلت حیلتی، میری تدبیریں دن بدن کم پڑتی جا رہی ہیں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں میں میرا کوئی عزت احترام یہ چیزیں باقی نہیں رہی ہیں. اللہ مجھے کس کے سہارے چھوڑتا ہے؟ امیلا دبن، ان دشمنوں کے سپرد تو مجھے کر دے گا، اور وہ پہلے ہی اس انتظار میں ہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ بری حرکت کریں. اور تیرے چہرے کا نور جو زمین اور آسمان کو روشن کر دیتا ہے، اے خدا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. ولا ابالی، اور کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. اس لیے انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اندر کا غم، وہ دکھ، وہ ضبط جس نے میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اور اندر جو شدید ضبط ہے، ان سب چیزوں کو اللہ ہی کے سامنے تو پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگوں کو نہیں پتا. یا بنی یذهبوا، میرے بیٹو تم سب جاؤ، فتحسسوا، اور تلاش کرو، من یوسف کی تلاش کرو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، ان کی تلاش کرو. پھر آ گئے نا عالم اسباب پہ، فرمایا اسباب کو اختیار کرو، جاؤ کہیں تلاش کرو، کہیں یوسف علیہ السلام کو مل جائے خبر، کہیں اس کے بھائی کو تلاش کرو وہ مل جائے. ولا تیأسوا، اور ہرگز مایوس نہ ہونا، من روح اللہ، اللہ کے فیض سے، من روح اللہ، اللہ کے فیض سے، اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی امید وابستہ رہتی، اور یہ امید بڑی عجیب چیز، آدمی کو آخری وقت تک سہارا رکھتے رہتا ہے، اور امید کہیں سے ٹوٹ جائے یہ بڑی شدید دکھ کی بات ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بڑی راحت کی بات بھی ہو جاتی ہے کہ امید ہی نہیں رہتی جب، تو انسان ایک طرف ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہی نہیں. انہوں نے کہا بالکل اس بات پر میرے بچوں بالکل مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے. انہ لا ییأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے تو بس مایوس وہی ہوتے ہیں الا القوم الکافرون، جو کافر ہوتے ہیں، کافروں کے علاوہ خدا کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. یہ نبوت کی تعلیم ہے کہ آدمی زندگی بھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ خدا سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالی نے شدید نکیر فرمائی ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے شدید الفاظ استعمال فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے، کیوں نہیں انہوں نے اللہ سے اچھی امید رکھی. علیہم دائرۃ السوء، بربادی اور تباہی ان پر پڑے، انہوں نے کیوں نہیں اللہ سے اچھی امید رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں 3 دن باقی تھے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں عیادت کے لیے حاضر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بیماری کی کیفیت چل رہی تھی، اور میں نے سنا بار بار یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے اچھی امید رکھو، لوگوں اللہ سے اچھی امید رکھنا، اور جو انسان اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے خدا اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا. اس سے زیادہ نا امیدی کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں اور مچھلی اسے نگل لے، اور مچھلی بھی سمندر کی تہہ میں چلی جائے، اور اللہ خود کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اس نے اتنے اندھیروں میں جا کے مجھے پکارا، اور اس نے کہا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہے اللہ، ایک تیری ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک، تو ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو ہی ہے اے میرے پروردگار جس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی، میں بہرحال تیرا ہی بندہ ہوں، میں بہرحال تیری مخلوق ہوں، انی کنت من الظالمین، مجھ سے نادانی ہو گئی، اللہ اس نادانی کو معاف کر. اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ اس کا اعتراف نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. یعنی لوگ قبروں سے نکلتے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. اللہ نے کہا ہے اس نے وہاں جا کر ہمیں پکارا، حد ہے امید کی بھی. ذرا سوچے آدمی کہ وہاں جا کے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اب زندگی دے دیں گے اور بچا لیں گے. اس لیے کتنے ہی کٹھن حالات زندگی کے کیوں نہ ہو جائیں،
اللہ سے نا امیدی کے کیا معنی؟ اگر کوئی کام یہاں نہیں ہوا تو جتنی محنت اس کام کے لیے کوشش اور جدوجہد کی تھی اس پہ آخرت کا اجر تو مرتب ہو ہی جائے گا. دنیا میں اگر اس کے رزلٹ سامنے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ زمانہ کوئی موت تک تھوڑا ہی ہے. زمانہ تو موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس میں بھی ہے. موت کو سمجھیں ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی. موت پہ زندگی ختم تھوڑا ہو جاتی ہے. موت کے بعد تو ایک نئی صبح ہوتی ہے، ایک نیا جہان آگے کھلتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، کہتے تھے صبر، اللہ سے تعلق، اللہ سے امید، اس چیز پہ قائم ہے. انہوں نے کہا میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کرو اور ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اللہ کی رحمت لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا. مومن انسان اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، مومن انسان اور اللہ سے مایوس، اللہ سے تعلق توڑ لے، قطعاً نہیں ہوتا. فلما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اس کا مطلب ہے بیٹے چلے، سامان سفر کا باندھا. قرآن ساری چیزوں کو چھوڑ کے کہتا ہے فلما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس کے پاس، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو یہ کتنا سفر ہو گیا؟ تیسرا. پہلی میں وہ گئے غلہ لینے، دوسری میں گئے، دو بھائی وہاں رہ گئے، اب تیسرا سفر شروع ہوا. فلما دخلوا علیہ، جب اس کے پاس پہنچے ہیں، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عزیز مصر ہوں گے یا اس درجے کے ہوں گے. اب بھائی کہتے ہیں مسنا، ہمیں چھو لیا ہے، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو الضر، تکلیف، پریشانی بڑھ گئی. ایک تو والد نے کہہ دیا کہ جاؤ، اور اوپر سے معلوم ہوتا ہے کہ قحط زیادہ شدید ہو گیا تھا، اور جو کچھ کھانا پینا یہ چیزیں تھیں وہ چیزیں کم پڑ گئی ہوں گی. تو کہتے ہیں مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اب تک تکالیف بڑھ گئی ہیں. وجئنا، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ببضاعۃ، وہ پونجی لے کر، مزجاۃ، ازجا عربی میں کہتے ہیں کم کم یا آہستہ آہستہ چلنا، اور مزجات ایسی قیمت کسی چیز کی لگانا کہ اس کو کوئی بیچنے پہ راضی نہ ہو، پھینک دے، مسترد کر دے، لوٹا دے. تو انہوں نے کہا حضرت ایک تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچی، اور اس کے بعد ہم آئے ہیں آپ کے پاس ایسی پونجی لے کے، مزجاتن، جو بڑی ناقص اور بڑی کم ہے. یہ چیز ہے ہماری. سوچنے کی بات یہ ہے کہ باپ نے تو بھیجا تھا بھائی کو جا کے تلاش کرو، یہ غلے کے لیے کیوں چل پڑے؟ مفسرین کہتے ہیں غالباً اس کی حکمت عملی مصلحت یہ تھی کہ انہوں نے کہا غلے کے بارے میں جا کے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب انہوں نے پذیرائی ہوئی محبت کا اور سلوک فرمایا انہوں نے، تو پھر ان سے بات شروع کریں گے کہ ہمارے ایسے بھائی تھے اور آپ کے پاس حکومت ہے، کہیں سے ہمارے بھائیوں کا سراغ مل جائے، بھائیوں کا پتہ چل جائے. اس لیے جینا ببضاعۃ مزجاۃ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، کیا ببضاعۃ مزجاۃ، بڑی ناقص چیز لے کے آئے ہیں، قیمت ایسی ہے جو رد کر دیے جانے کے قابل ہے. مگر فاوف لنا الکیل، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں پوری دے دیں ہم کو وہ بھرتی اور وہ تول جو پہلے ہوا تھا، وتصدق علینا، اور ہمیں اس سے بھی زیادہ دے دیجئے، صدقہ کرتے ہیں، مزید نیکی کر دیں. یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو شرعی صدقہ ہے. اب کہاں وہ بھائی اور کہاں وہ اکڑ اور کہاں وہ لے کے جگئے اور کنویں میں پھینک آئے، اور کہاں یہ بات کہ انہوں نے کہا حضرت جو کچھ لائے ہیں بس وہ بھی پیش کرنے کے قابل نہیں. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے ایک مرتبہ، اور وقت تھا افطار کا، تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بہت تھوڑے سے، اور اپنے دونوں گھٹنے انہوں نے سمیٹے ہوئے تھے، تو گھٹنے پہ بار بار ایسے ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. بار بار یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے تھے. تو اس دن احساس ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ پروردگار زندگی کے اعمال جو لے کے آیا ہوں یہ بڑے ناقص ہیں، بڑے تھوڑے، رد کیے جانے کے قابل ہیں، لیکن تو مہربانی کر، فاوف لنا الکیل، اور کیا کر دے، اس تول کو پورا کر دے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کر.
تصدق علینا کا مطلب اس کو تھوڑا سا بڑھا دے، جتنا تول آپ دیتے ہیں 5 من یا جتنا بھی تھا اس کو مزید کر دیں، کیونکہ قحط کے حالات سخت ہو گئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو صدقہ کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا، کیونکہ اندازہ انہیں ہو نہیں سکا کہ عزیز مصر کا مذہب کیا ہے، تو اس لیے لفظ ایسے استعمال کیے کہ اللہ اس صدقے پہ آپ کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ زیادہ بڑھا کر ہمیں دے دیں گے تو خدا آپ کو اس کی اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر جزا دے دے گا۔ اب یہ پہلا وہ اکڑ اور جو سب کچھ تھا وہ اس قحط میں سب ختم ہو گئی، اور اس لیے بھائی سے جب ایسی بات کی نا تو تھا تو آخر بھائی، کالا بولے یوسف علیہ السلام، اور ان کا حل علمتم، تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بِیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وَأَخِی، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم لوگ جو تھے سمجھ نہیں تھی تمہیں، تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، کب تک نہ پگھلتے، آخر تعلق، رشتہ داری، سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام جو ضبط تھا اللہ کی جانب سے شاید ہوگا کہ آپ ابھی اطلاع نہ کریں، مگر اب اجازت ہو گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا علیہ السلام، اور اس کے بھائی کے ساتھ، جب تم لوگ کیا تھے تمہیں سمجھنا تھی، کتنی اچھی بات کہی ہے کہ تمہیں سمجھنا تھی، یعنی ان کی طرف سے گویا خود عذر پیش کر دیا کہ تمہیں اگر پتا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کیسا ہیرا ہے، اس کا بھائی کیسا صاف آدمی ہے، کیسے اچھے ہیں یہ لوگ، تو تم نہ کرتے، تمہیں پتا نہیں تھا۔ قالو، بھائی بولے اور کہنے لگے اِنَّکَ، کیا واقعی، لا انت، یقیناً تم، یوسف، تم یوسف ہو، کہیں واقعی کہ یہ سچ ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، ہم دونوں پر، ہم سب پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، خدا نے بڑی مہربانی کی ہے، اور خدا کی کیا مہربانی ہے یہ آگے وہ گنواتے ہیں پھر۔ اللہ نے احسان کیا، کنویں سے نکالا، اللہ نے احسان کیا، جیل سے نکالا، اللہ نے احسان کیا، مصر میں حکومت دے دی، اللہ نے سب سے بڑا غالباً احسان یہ کیا کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی خوراک کا بندوبست اس اپنے پاک بندے کے ذریعے کر دیا۔ انہوں نے کہا بالکل میں ہی یوسف ہوں علیہ السلام، اور یہ میرے بھائی ہیں، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا ہی احسان کیا ہے۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ انہو من یتقی، جو آدمی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا رہتا ہے نا، فإن اللہ، صلی اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جس پہ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، اور وہ شریعت کے احکامات کا پابند رہے اور گھبرائے نہیں، تو آخر پہ جو بلائیں زندگی میں مصیبتیں آئی تھیں اللہ اس سے کہیں زیادہ اجر دے دیتا ہے۔ یہ ہے بات، انہو من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرتا ہے زندگی میں، اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تقوی اختیار کرتا ہے، شریعت پہ رہتا ہے، صبر کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، مصائب کو برداشت کرتا ہے، تکالیف کو، ان ساری چیزوں کے بعد جب خدا کے ہاں سے جزا کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے ان ساری تکلیفوں سے کہیں زیادہ جو اس نے زندگی میں دیکھی۔ قالو، بولے بھائی، تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثارک اللہ علینا، اللہ نے بلا شک و شبہ، آثارک اللہ، تمہیں چن لیا ہے، علینا، ہم سب بھائیوں پہ، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، ہم لوگ خطا کار تھے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے بھائی، اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اور ہم لوگ جو تھے وہ چوکنے والے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ جو خواب تیرا تھا نا وہ سچا ہو گیا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ آپ صحیح تھے اور وہ جو حسد ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا۔ قالا، وہ بولے یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی تثریب نہیں ہے۔ تثریب کا مطلب کسی شخص کو برائی یاد دلانا، اسے عار کرنا، عار دلانا، ملامت کرنا، اس کی کسی بری بات کو یاد کرا کے اسے شرمندہ کرنا، اسے کہتے ہیں تثریب۔ تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی عار ہمیں تمہیں نہیں دلانی۔
کوئی پچھلی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا. اور یہ وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ بیت اللہ سے باہر آئے تو سارے عرب کھڑے تھے، اور وہ اس دن غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے انہیں بیچ دیتے اور چاہتے تو ان کا قتل ہو سکتا تھا. اور آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کریم ابن کریم، عزت والا شخص، اور اس کے باپ بھی بڑا عزت والا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن پچھلی بات اس پہ آر دلانا کچھ نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کو میں نے آزاد کیا. اسی لیے یہ سارے اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ لوگ تھے. اگر وہ اس دن پکڑ لیتے انہیں اور اس دن انہیں غلام بنا لیتے یا مارتے، کوئی روکنے والا نہیں. اور اللہ کی شان ہے، ائمہ میں جتنی زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں نے تنقید کی ہے، کسی پہ اتنی نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اس شخص کو مار دینا یہودیوں اور عیسائیوں کے خون سے زیادہ اس کا خون اللہ کے ہاں ثواب دے گا، مارو اسے قتل کرو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ دن آیا جس دن سارے کوفہ پہ باغیوں کا، خارجیوں کا قبضہ تھا، اور سارے کوفہ والوں کا قتل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اشارے سے ہو سکتا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب کو چھوڑ دو، سب کو آزاد کرو، کسی کا قتل نہیں کرنا. اس لیے ان کے شاگرد کہتے تھے کہ یہ کوفہ والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے، مگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وسعت کا مظاہرہ کیا اور سب کو چھوڑ دیا. یہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ کے رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں برا کہے تم سے اچھا ہی کرتے رہو، کہتے رہو، اور جو تمہارے کام نہ آئے اس کا کام بناؤ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا. فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت ہم آپ کے مرید کس دن کے لیے، ہم نے بھی اسے بڑا برا کہا. حضرت نے فرمایا ہو بڑا برا کیا، وہ راستے میں کانٹے بچھا رہا تھا اور تم بھی اس کے ساتھ مل کے کانٹے بچھانے لگ گئے. ہمارا خار خاش، ساری راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا، چلیں گے کہاں؟ وہ جب بچھا رہا تھا کانٹے، تمہیں چاہیے تھا کہ چن دیتے، کانٹے نہ بچھاتے. یہ وہ چیز ہے جو بڑے دل کی بات ہے، ضرف کی بات ہے. انہوں نے کہا کوئی آج کے دن نہیں ہے، لا تثریب، مجھے کوئی یاد نہیں دلانا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، خدا تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ تمہیں معاف کرے، یعنی میری طرف سے تو معافی ہے ہی. اذهبوا، لے جاؤ، یہ قمیصی، میری اس قمیص کو، میرے اس کرتے کو، ہاذا، اس کو، فالقوہ، اور اسے ڈالو، علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یات بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ دیکھنے لگ جائیں گے. جس بیٹے کے غم میں گھل کے آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، اس بیٹے کا کرتا ان کی بینائی لوٹا دے گا. شفا اللہ نے اس میں رکھ دی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو کرتا تھا لوگ اس سے شفا حاصل کرتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا تیسری مرتبہ اب آ گیا. پہلے اس کرتے کی وجہ سے خون والی بات ہوئی، پھر اس کرتے سے تہمت کی بات ہوئی، اور تیسری مرتبہ پھر یہ کرتا آ گیا. انہوں نے کہا والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اور اس سے کیا ہو جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں بھی یہ بات تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی یہ بات تھی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ ریشم بالکل حرام ہے، یعنی اس کا ذرہ برابر ایک چپا بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور اس سے اختلاف کیا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس اختلاف میں جو کچھ کہا یہی حنفی فقہا کا موقف ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ نکالا اور انہوں نے دیکھا اس جبے میں ریشم کے پیبند لگے ہوئے تھے، اور چاک جو تھا اس کا جبے کا، اور آستینیں جو تھیں اس پہ ریشم کے کچھ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا یہ جبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل ہی ریشم حرام ہے. تو یہ جو چیز ہے ان کا مراد یہ تھی کہ یہ پھر کیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس پہ قبضہ کر لیا، یعنی وراثت میں ان کے حصے میں آ گیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے، اور ہم بیماروں کے لیے اسے پانی میں ڈال کے نکال لیتے ہیں، اور اس کرتے کی وجہ سے شفا طلب کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کرتے سے شفا دے دیتا ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، مسند احمد میں بہت جگہ آئی. اور اسی لیے محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے. قاضی ایاز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس پیالے میں پانی ڈالتے تھے اور لوگوں کو پلاتے تھے تاکہ بیماروں کو شفا ہو جائے، اور اس سے شفا ہو بھی جاتی تھی. اور بہت ایسی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی آدمی آیا، اور عثمان ابن عبداللہ صحیح بخاری میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا، ایک برتن میں پانی ڈال دیا اور مجھے کہا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاؤ. تو راوی ہیں اس کے اسرائیل، انہوں نے اپنی ان 3 انگلیوں کو ملایا، اور انہوں نے کہا اتنی سی ڈبیا تھی، یعنی اتنی چھوٹی سی ڈبیا تھی 3 انگلیوں جتنی، اور اس میں چاندی سے بنی ہوئی تھی، چاندی کا اس پہ کور چڑھا ہوا تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں نکالتی تھی، کسی آدمی کو نظر لگ جاتی تھی یا کوئی بیماری ہوتی تھی تو لوگ ان کے پاس اپنا پانی بھیج دیتے تھے گھر سے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ اس میں پانی میں بالوں کو ڈبوتی تھیں اور نکال لیتی تھیں، اور یہ پانی بیماروں کو دیتے تھے اور بیماری سے پیتے تھے، انہیں شفا ہو جاتی تھی. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کو صاف صاف لکھا ہے کہ یہ بات جو تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت پائی جاتی تھی. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری حج تھا تو اپنے اپنے بال خود تقسیم کیے تھے. اور غزوہ جرموک میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی کھو گئی تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس ٹوپی کو ڈھونڈو. لوگوں نے کہا نہیں ملی، انہوں نے کہا پھر ڈھونڈو ڈھونڈو، فوج کے پیچھے گویا پڑ گئے، اور وہ ایک پرانی ٹوپی تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ کو ملی تو بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سر مبارک منڈوایا تھا، اور لوگ بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لینے کے لیے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے جو بال اترے تھے وہ لے لیے، اور میری اس ٹوپی میں وہ سلے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے مجھے اللہ فتح دیتا ہے دشمنوں پہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات بہت جگہ نقل کی ہے، مستدرک میں بھی غالباً آئی ہے، حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے. تو اس لیے یہ جو کرتا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، معجزے کے اعتبار سے ایسی چیز تھی کہ انہوں نے کہا جاؤ اور والد کے چہرے پہ ڈالو، اور اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور تم سب لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں آ جانا. یہ جو انہوں نے کہا سب کو لے کے آ جانا، اس کا مطلب ہے بھائی بہنیں اور جو بھی ان کا خاندان، بھابیاں، بچے، سب کو لے کے آ جاؤ. کہیں پتہ نہیں چلتا یہ کتنے افراد تھے، مگر تورات میں یہ آیا ہے کہ ان افراد کی تعداد 70 سے زیادہ تھی یا 70 تھی. اور ایک جگہ آیا ہے غالباً تالمود میں کہیں پڑھا تھا، انہوں نے لکھا ہے، یا جوش انسائکلوپیڈیا میں تھا، وہاں تعداد 90 لکھی تھی. انہوں نے کہا سب آ جاؤ. ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ جدا ہوا وہاں سے چلا، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بولے، اور ان کا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا، اگر تم یہ نہ کہو کہ ان تفندون، اگر تم میرے متعلق یہ نہ کہو، یہ بات میرے متعلق نہ لگاؤ کہ بوڑھا آدمی بہک گیا ہے، بوڑھا آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اگر تم مجھے 17 نہ بناؤ، بولتے ہیں نا محاورے میں، اگر تم مجھے اس بات کا تانا نہ دو، یہ بات نہ کہو مجھ سے، تو مجھے یوسف اپنے بیٹے کی خوشبو آتی. کیسی زبردست بات. شیخ سعدی رحمت اللہ نے کہا ہے نا، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، کسی نے اس سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا،
کہ روشن ضمیر والے عقل مند دانا آدمی زمسرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا چلا اور آپ کو فلسطین میں خوشبو آنا شروع ہو گئی، کنعان میں، چرا در چاہے کنعان اشنویدی، جب پاس کنویں میں پڑا ہوا تھا اس وقت کیوں نہیں پتا چل گیا؟ بگفتہ والے ماں برقے جہاز، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے ہم لوگوں کے حالات جو ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے آسمان پہ بجلی کونتی ہے، دمے پیدا ہو دیگر دم نہاز، ایک لمحے میں چیزیں پتہ چلتی ہیں، اگلے لمحے میں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، گہے برتار میں اعلیٰ نشینم، کہیں ہم ایسی اوپر کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ سب نظر آتا ہے، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، اور کبھی کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اپنے پاؤں کی ایڑی پہ کیا چیز لگ گئی، یہی چیز۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے تانا نہ دو اس بات کا تو دیکھو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ قالوا تاللہ، یہ ہے دلیل اس کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی شدید محبت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ یمامہ میں چچا شہید ہو گئے، اور ہم لوگ جب واپس آئے ہیں تو میری ہمت نہیں تھی کہ مدینہ منورہ میں اب باہر کھڑے ہیں، سب کا استقبال ہو رہا ہے، حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں والد کے سامنے جاؤں۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے کیونکہ مسلمہ کذاب اور یہ سارے فتنے کا علاج کر کے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں آخر میں گیا اور والد دور دور دیکھ رہے تھے، تو میں جب ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ زید کہاں ہے چچا؟ تو میں نے کہا قد استشہد، شہادت ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تھپڑ مجھے مارا اور کہنے لگے چچا کی شہادت ہو گئی اور تو بھی زندہ ہے، تو کیوں نہیں مر گیا؟ ایسی بات کی، اور پھر چہرہ مبارک دوسری طرف کیا اور رونے لگے۔ وفات سے پہلے کہتے تھے، یعنی کم سے کم بھی کوئی 10 سال 12 سال اس بات کو ہو گئے تھے، وفات سے پہلے بھی کہتے تھے کہ مجھے جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو زید کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے بھائی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ محبتیں ہیں ایسی۔ انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ تم نہ کہو کہ میں بڑی عمر کا ہو گیا ہوں۔ قالو، ان خاندان والوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، آپ تو لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنے پرانے وہم میں پڑے ہوئے۔ آ گیا نا لفظ ضلال، پھر یہاں ضلال کا ترجمہ گمراہی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پرانا وہم ہے، بس جو سوچتے رہتے ہیں آپ کو ایسی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، سو جب آیا بشارت دینے والا، یہ کون تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہی بڑا بھائی تھا جو رہ گیا تھا نا، اس نے کہا تھا میں تو نہیں جاؤں گا، یا تو اللہ وہی سے فیصلہ کر دے اور یا والد کچھ مجھے حکم دے دیں۔ اب وہ چلا، فلما ان جاء البشیر، اور جب وہ آیا بشارت دینے والا، القاہ علی وجہہ، اس نے وہ چہرے پہ پھینکا، ڈال دیا وہ کرتا، فرتدا بصیرا، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی لوٹ آئی، الٹا پھرا، فرتدا الٹا پھرا، بصیرہ آنکھوں سے دیکھتا ہوا، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی بحال ہوگی۔ قال الم اقل لکم، انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم لوگ نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں۔ یعنی اس پیشن گوئی نے پورا تو ہونا تھا، اس خواب نے تو پورا ہونا ہی تھا، میرے بیٹے نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سامنے آنا ہی تھا۔ قالو، بیٹے بولے، اور ان کا یا ابا نستغفر لنا، اے ہمارے والد اللہ سے معافی کی دعا ہمارے لیے مانگیے، ذنوبنا، ہمارے جو گناہ ہیں ان کی، انا کنا خاطئین، بلا شک و شبہ ہم نے نادانی کی، ہم چوک گئے تھے، اصل چیز حسد نہیں تھی، اصل چیز اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ہم نے حسد کیا اپنے بھائی سے اور ہم نے غلطی کی، آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے سے بڑے لوگوں سے معافی کی درخواست کرانا، کہ اللہ تعالی سے جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں آپ ہماری طرف سے معافی مانگ دیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جائز۔ بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے، مائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں نرم دل کے، کہتی ہیں نا کہ میں تمہاری طرف سے خدا سے معافی مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ ان بچوں کی حفاظت ہو، ان کی سلامتی ہو۔ مائیں بھی کہتی ہیں یہ وہ ہے چیز
کہ انہوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا میں ابھی عنقریب اللہ سے معافی مانگوں. مضارع پر جب سوفا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ مستقبل کا زمانہ متعین ہو جاتا ہے کہ اب مضارع پہ جب آ گیا سوفا کہ یہ جو مستقبل آ رہا ہے، آگے وقت آ رہا ہے، اس میں ضرور معافی مانگوں. اسی وقت کیوں نہیں دعا دے دی؟ بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے، بہت سی توجیحات کی ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہتے تھے کہ بیٹے تم نے بھی معاف کر دیا ہے یا نہیں، تاکہ حقوق العباد میں معاملہ صاف ہو جائے اور پھر وہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ان سارے بیٹوں کو معاف کر دے. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ انہیں انتظار تھا اس بات کا کہ رات کا آخری پہر آ جائے، یعنی رات کو چونکہ اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے اس لیے رات کو جب میں اٹھوں گا خدا سے اس وقت جو تہجد کا وقت ہے اس وقت تمہارے لیے معافی مانگوں گا. انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں اللہ تعالیٰ سے عنقریب تمہاری معافی کی درخواست پیش کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ کی ذات بہت بخشنے والی ہے، بہت مہربان. فلما دخلوا، اور جب وہ لوگ داخل ہوئے علی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اب سارا قافلہ چلا ہے کنعان سے. یہ ہے وہ سوال کا جواب جو انہوں نے کیا تھا سوال کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری اولاد جو تھی یہ شام میں تھی، مصر کیسے چلے گئے تھے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ پہنچے ہیں آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے ماں اور باپ دونوں کو آوا جگہ دی. اس کا مطلب ہے کسی اسٹیج، کسی اچھی جگہ، اوپر کی جگہ پر بٹھایا. وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ مصر میں آئیے آپ، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع رکھیے، آمنین، امن کے ساتھ. کہتے ہیں کہ شہر سے لوگ استقبال کے لیے نکلے تو اس وقت سارے لوگ گئے تھے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا اور ان کا اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اب آپ مصر میں داخل ہو جائیں، آمنین، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. ورفع ابویہ، اور انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا علی العرش، اوپر اونچی جگہ پر بٹھایا، والدین کی عزت کی، تعظیم کی. اتنی بات تو ہو گئی الگ. اور پھر والدین اور سارے بھائی وخروا لہ سجدا، انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. بات تو پوری ہو گئی نا. سورج، چاند اور 11 ستارے، تو 11 ستاروں نے، سورج نے، چاند نے، سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ یا تو دلیل ہے یعنی اس کا یا تو ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا، اور یا پھر یہ مان لیا جائے جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا، وخروا لہ سجدا، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگ گئے اس شکریہ کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے رکھا ایسے ہی جیسے قبلہ، جیسے کوئی آدمی بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اصل میں تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے نا، اور سمت جو ہوتی ہے وہ بیت اللہ کی ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے سمت وہ اپنا لی لیکن سجدہ انہوں نے اللہ کو کیا. وقالا، اور یوسف علیہ السلام بولے ان کا یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تعبیر رؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا، بلا شبہ اسے کر دیا ہے، ربی حقا، میرے پروردگار نے بالکل سچا کر دیا ہے اس خواب کو. تو اگر یہ بات، اس کی تفسیر پھر یہ کرنی پڑے گی کہ انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی سجدہ کیا تھا، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ جائز نہیں تھا. وقد احسن بی، اور اللہ نے بڑی مہربانی مجھ پر کی، اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا مجھے، من السجن، جیل سے. یہ نہیں فرمایا کنویں سے، حالانکہ جیل سے نکلنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا موت کے کنویں سے نکل آنا. لیکن بھائی تھے نا، تو ایسی بات بھی نہیں کی جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے یا یہ کہ کوئی طنز کا پہلو نکل آئے. یہ نبوت کے اخلاقیات ہیں. انہوں نے کہا اللہ نے بڑی مہربانی کی جب مجھے نکالا جیل سے. وجاء بکم من البدو، اور آپ کو کہاں سے لے آیا؟ گاؤں سے، دیہات سے. دیہات سے کہاں سے؟ شام سے. لیکن تہذیب کا فرق تھا نا فلسطین کا.
مصر کے مقابلے میں فلسطین جو تھا وہ اس وقت دیہاتی کا مسئلہ تھا. فلسطین اپنی جگہ پہ جتنا بھی اچھا شہر ہو یا جتنی بھی آبادی ہو، لیکن ایز کمپیئر ٹو ایجپٹ جسے کہتے ہیں اس سے تقابل کرتے ہوئے یہ تو دیہاتی کی بات تھی. یہ تو ایسی ہے جیسے بڑی مملکتیں آج مثلا امریکہ کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں کہ لندن جو ہے وہ تو گاؤں لگتا ہے جی امریکہ کے مقابلے میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی بڑا احسان کیا کہ آپ لوگوں کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان ہمارے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان اس نے کیا کر دیا تھا؟ نزغ، جھگڑا اٹھا دیا تھا. اللہ نے بڑی مہربانی کی. ان ربی لطیف لما یشاء، اور میرا پروردگار کیا ہے؟ وہ بڑا باریک بین ہے، بڑی تدبیریں کرتا ہے. بما یشاء، جس کام کے، لما یشاء جس کام کے لیے وہ چاہے. انہ هو العلیم الحکیم، اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا. اس آیت کی کچھ تشریح انشاءاللہ آئندہ کریں.